تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھنے کے صلاة والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاد جہاں مٹ جائیں گے حشر تک نامو نشان پنج در رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک حضرت کا زبانوں
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے لامحدود درود و سلام نے نظرانے پیش کرنے تو بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ خواجہ عبدالصمد صاحب الباروی دامت برکاتہ ملالیہ لائق صدوکار رسول کریم اسیر ناموس رسالت برادرم جناب محمد شعیب کامران کدرانی صاحب لائق صدوکار رسول کریم محافظ ناموس رسالت برادرم جناب خلیل احمد رضوی صاحب محافظ ناموس رسالت جناب حضور قبلہ پیر سید چراغ کیلانی صاحب لائق صدوکار رسول کریم برادرم جناب چودھری محمد طاہر صاحب جناب بھائی محمد ریاض صاحب اور تحریک لبیک پاکستان رنگپور دی تمام انتظامیہ تحریک دے تمام عہدیداران ذمہ داران کارکنان قبلہ بابا جی علیہ رحمت شیر میں جنہ نے نام نہیں لے سکیا بس یہی آکھنا بابا جی فرمانے سے تسا جنہ مالکہ کا کام کر رہے ہو مالک تم دیکھ رہے ہیں حضور دے سارے غلام جو دور دراز تو قرب و جواب تو چل کے رات میں 12 بجے والے میں اجے بھی بیٹھے ہو پر بڑے چہرے ہون بھی چمک رہے ہیں ایک قریب آقا دے ذکر کی برکت ہے میں قبلہ خواجہ محمد قاسم الباروی صاحب رحمت برکاتہ ملالی آپ بڑی محنت کی تھی میں کہ قبلہ ایڈجسٹ نہیں ہونا ٹائم بہت دور ہے کہ چشمہ روڈ دے ڈیرہ اسماعیل خان کتھے نال جناب تسی آنکھوں کے رنگ پر کتھے پھر بابا جی فرمانا تھا یہ یاد رہتا ہے کار رہتا ہے لیکن نہیں جی جناب جانا ہی نہیں میں جناب نے سامنے حاضر تسی جتنی دیر بیٹھے ہو مالکہ کی بارگاہ جتنی ہے بار بار حاضری الوا رہے ہو اسی جدو سرکاری سکول پڑھتے سا کچی پکی تو حساب ہوتا سی سکول دے اندر کہ حاضری رجسٹر کے نام آنا تے اس وقت یہ پریزنٹ ایبسنٹ نہیں سی ہوتا اس وقت لبیک ہوتا سی نہ لینا جناب کتنے جی شہر لبیک کتنے جی فاروق اللہ صاحب لبیک تے ایک بار بار دارا جو لگ رہا ہے نا لبیک دا یہ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اسی حاضر سادہ گھر حاضر سادہ بچے حاضر سادہ سب کچھ حاضر یہ تجدید اہل جب ایسے حضور دے سارے غلام میرے تو قبل دونوں بہت خوبصورت سنی گلیں سنا رہے ہیں تے تقریرہ بہت اعلیٰ اور کمال دیا تسی سماعت کر چکے لبیر سب تشریف فرما میں چند گلیں کر لیا میں توڑے نال کہ رات دے اس پہر تک اگر تسی میرے جیسے عاجز واسطے بیٹھے ہو تو میری ذات دی وجہ تو نہیں بیٹھے رسول اللہ دی بات دی وجہ تو بیٹھے ایسے واسطے بیٹھے ہو کہ مولوی آئے گا آکھا کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پیڑے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا ایسے واسطے بیٹھے ہو کہ حضور دی گل ہو کریم آقا مولا دا تذکرہ ہو میرے آقا مولا نے فرمایا میں اپنی امت نو چمکتا ہویا دین دے کے جا رہے ہیں
لیلو ہا کر رہا رہا ایویں دا دین لے کے جا رہے ہیں جنہی راتاں بھی دن دی طرح چمکدی پئی۔ کوئی بندہ میرے سمیت یہ نہ آکھے کہ جناب میری وجہ تو دین کھڑا ہوا، میرے سمیت ہر بندے نوں چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ صوفی ہے، اودے ذہن وچ ہونا چاہیے کہ دین تہاڈی وجہ تو نہیں کھڑا، تساں دین دی وجہ تو کھڑے۔ جدوں بھی میرے دل وچ آئے اے گل کہ جناب اتنے سارے لوگ میرے واسطے بیٹھے نے، یا مینوں کدی لگے کہ میری مسجد دی وجہ تو، میرے مرکز دی وجہ تو، میرے جناب مدرسے دی وجہ تو، میرے آستانے دی وجہ تو اے دنیا ساڈے ہاتھ چل رہی ہے، اے اسی ٹائم دماغ دے اندر اے چیز دور کر دینی چاہیے کہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، آستانہ، بڑے بڑے ادارے جے انہاں دی نسبت تے تعلق رسول اللہ تو ختم ہو جائے، ایک عمارت تو ود کیوں دی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی وڈی دی وڈی مسجد، شہر دی وڈی مسجد جے اون دی نسبت اون دا تعلق رسول اللہ تو ختم ہو جائے تے کوئی کوٹھے کمرے تو علاوہ اون دی کوئی حیثیت نہیں۔ ساڈیاں مسجداں، ساڈیاں خانقاہاں، ساڈے مدرسے، ساڈیاں محفلاں اس واسطے عزت والیاں نے کہ انہاں دی نسبت رسول اللہ دا سمجھ آئی۔ ہن اے بنیادی نقطہ سی جڑا تانوں سمجھانا ضروری سی۔ آؤ جی احمد انور سر مطلب تحریک لبیک پاکستان پورے پاکستان دی واحد سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جنہیں تو حکومت نو بھی پریشانی ہے تے اپوزیشن نو بھی پریشانی ہے، اپنے بھی خفاوت سے آج کے لوگ جلسہ اپنے بھی خفاوت سے بیگانے میں ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ تے سب تو بڑی پریشانی ہے کہ ناموس رسالت کا معاملہ آئے، ایک کوئی لگی لپٹی ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کردے، سیدھی گل کردے نے کہ حضور دی عزت دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز ہو سکدا، کیونکہ بابا جی سانوں سکھا کے بھی ہو تے 7-8 مہینے دی قید تنہائی کٹن تو بعد جدوں ساڈا امیر باہر آیا ہے انہیں ایک گل کیتی ہے کہ رستہ بدلنا تے بڑی دور دی گل، منزل بدلنا تے بڑی دور دی گل ہے، اسی او رستہ بھی نہیں بدلنا جڑے رستے بابا سانوں پا کے گئے۔ سمجھ آئی؟ اور رستہ کیڑا ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے محبت والا ذرا بول۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تانوں عطا کرے لے لو تے جتھوں منع کر دے اتھوں منع ہو جاؤ۔ میرے تے تیری قریب نبی نے سب نمازاں بھی عطا کیتیاں، روزے بھی عطا کیتے، قرآن بھی عطا کیتا، جناب اعلیٰ معاشرت معیشت ارادہ خود سے جس قریب نبی نے جناب اعلیٰ قرآن دیتا ہے، نمازاں دتیاں اللہ تو لے کے اللہ تو حلال تے حرام تے جناب اعلیٰ احکام سانوں تو لے کے بیان کر کے دسے دے، اس مصطفیٰ نے سانوں معیشت بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی تے حکومت بھی سکھائی۔ اس مسلمان دی میں سمجھ میں آئی جڑا مسلمان آکے ساڑی میں بڑی پیاری لگ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے سنت ہے، پگڑی پہ کہنا ہے میں پیاری لگ رہی ہے، میں بڑا پیار کرنا کیونکہ پگڑی حضور دی سنت ہے۔ جناب اعلیٰ میں قرآنوں میں پڑھنا چاہتا کہ میں رسول اللہ نے سنت ہے، روزے تے رمضان دے جناب اعلیٰ عبادات دا اہتمام وہ میں کرنا چاہتا جناب مصطفیٰ دی سنت ہے، ہر حکم حضور دی سنت مطابق، لیکن جدوں ملک دا نظام سنت کے مطابق چلاون دی گل کیتی جائے اور کہتے نہیں مولوی صاحب اسی صوفی لوگ اسی سیدھے سادے لوگ سانوں انہاں کماں نال کوئی غرض نہیں ہے۔ میں انہاں نوں کہنا چاہتا ہوں پوری کائنات صوفی، پوری کائنات اس وقت جتنے موجود مولوی، اس وقت پوری کائنات جتنے مرضی حافظ تے قاری، پوری کائنات جتنے مرضی چودھری وڈیرے ایم پی تے ایم ایل اے، اس ذات تو قربان جتوں میرے مصطفیٰ دے اصحاب صفا ایک باری گزر کے گئے، جتوں میرے آقا دے صحابہ ایک باری گزر کے گئے، سانوں صوفیت بھی انہوں نے سکھائی، مولویت بھی انہوں نے سکھائی، سانوں جناب اعلیٰ حکومت تے تجارت بھی انہوں نے سکھائی۔ یہی پیغام دینا ہے میرے قدر مولا، تواڈے نال چلنے چ مسئلہ ہے، تواڈے نال چلیے تے جناب بندہ اتنا ویلا ہوئے کہ جڑا 3 مہینے 6 مہینے 16 ایم پی او بھگت سکدا ہوئے، ایڈی ٹینشن نہ کرے نظر بن بنائے ساری چیزاں جھیل سکدا ہوئے۔
مولوی صاحب ساڈے کول اتنا ٹائم نہیں ہے میں کہنے دی گل نہ کر یار نظر بندیاں نے سانو تانے نہ باہر اسی کوئی لوکاں دے جناب اعلی دکاناں لٹ کے نظر بندیاں نہیں دیکھیاں اساں جناب لوکاں دی قدم چوری کر کے نظر بندی نہیں دیکھی اساں جناب اعلی لوکاں دے پٹے مار کے نظر بندیاں نہیں دیکھیاں ساڈا جرم اتنا ہے اسی لوکاں نوں بھولیا کر یاد کرایا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جنہوں لگتا ہے جرمے تیرے اللہ نظر پپی کٹنا جرمے میں آؤ 14 صدیاں پہلے میں تانوں اسلام کی تاریخ دے سب تو سنگین ترین نظر پپی دے ڈیٹینشن آرڈر دے بارے جو تھوڑی دی جناب اعلیٰ جھلکی دکھاتا جاؤں کہ اسلام دے اندر کتنی تکلیف دے ڈیٹینشن دے سخت نظر پپی میرے تے تیرے قریب نبی تے آپ دے خاندان تے آپ دے سیابہ بنو عبدالمطلب تے بنو حاشم کے دیکھیے نہ رب قرآن نے دیکھی نہ مظفر خانہ نے دیکھی نہ جناب جنوبی پنجاب نے دیکھی نہ پاکستان نے دیکھی نہ شاید کسی اور نے جنہی نظر بندی دیکھی ہوئے ایک ایسی نظر بندی ہے جنہیں اندر قانون پہلے لکھیا گیا مشرقین مکہ نے شرط کی لکھی ہے ڈیٹینشن کی پہلی شرط ہے انہوں نے پیسے اندرال بھی کوئی چیز نہیں دینی آٹا خریدنا ورتے پیسے بھی دے پھر بھی آٹا نہیں دینا انہوں نے کوئی مر جاوے ایاد جناب تعزیت نہیں کرنی کوئی بیمار ہوئے تھے جناب عادت نہیں کر رہی ہے کوئی جناب بیٹی بیٹا انہاں جوان ہوئے رشتہ دینا کوئی نہیں جناب اعلیٰ ساری چیزیں شرطیں لکھیاں گئیاں کوئی جناب اعلیٰ دوائی لینا ہوئے پیسے نہ انہوں دوائی نہیں دینی ہے جناس نہیں دینے پانی نہیں دینا اتنی سخت پابندیاں نہ تساں ویکھیاں نہ میں ویکھی کسی دیکھیاں تے رکھے سینے تے آج کے میں دیکھے آئے منظر جناب اعلیٰ کلی قید میرے تیرے آقا مولا تے آپ نے سیابہ نہیں بلکہ میری تے تواڈی روحانی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ ہی اس قید کہہ دیا میرے آقا کی چارے بیٹیاں بشمول سید خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ سمیت جناب اعلیٰ میرے آقا کی بیٹیاں بھی میرے نبی نے سیابہ بھی سارے اس قید کے اندر پھر 3 سال کتنے سال 3 سال جناب اعلیٰ اس قید کے اندر رسول اللہ نے گزارے حتیٰ کہ آپ کے جناب محبوب سے چاہ جناب ابو طالب اے علماء دے اندر ایمان ابو طالب تے اختلاف ضرور ہے لیکن خدمات ابو طالب تے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سارے جناب اعلیٰ کہنے رہے کہ جیویں دی خدمت حضور دے چاچے نے کی دی ہے ایویں سکا پیو بھی معاشرے نے اندر نہیں کرنا صفی الرحمن مبارک پوری نے رہی کو مکتوب میں لکھے کہتا ہے کس ویلے شام دا ویلا جب رات ہو جانی جناب اندھیرا ہونا شیب ابی طالب جناب ابو طالب نے کک کٹھے کرنے کک جوڑ کے انہوں نے اگ لانی روشنی جناب اعلیٰ جدو ہونی بسترہ لانا روشنی میں پھر آواز دینی او میرے محمد بیٹے تھے آگے سو جاؤ جدو حضور میں روشنی میں سونا پھر اگ بجھا دے اگ بجھا کے پھر کرنے چاہ کے کہہ رہا اٹھ میرے بچے تو میرے بسترے میں سو جا کتنے میں سوہاں گا تاکہ کوئی لوگ کے اگر تینو مارا تیرا دشمن دیکھ رہا ہوئے او مینو مارے پر تیرے جسم سے خراش آوے مینو مارے کوئی نہیں ہے اے میرا چاچا جناب ایک وقت ایسا آیا کہ چاچا بھی کہتے پتر کلہ تیرا چاچا کس کس لڑے گا کدے رلوے ہو جانا میرے پیارے ایک کہتے نے پیسے چاہیے پیسے لے لو رشتہ چاہیے رشتہ لے لو عرب دی جڑی کماری چاہیے وہ مل جاندی ہے عرب دی کوئی بھی آئی عورت دا دل کرے تہاڈا کہ اودے نال شادی ہوے تے طلاق دیوا کے تانوں دے دے رہے ہو پر پیارے محمد عربی ہے میرے لگتے جگر اے کہندے نے کچھ عرصے واسطے جناب اعلیٰ اپنی گل بند کر دیو اپنی تبلیغ بند کر دیو دین دا حکم بند کر دیو سنو رب پر والے ہو تیرے تے میرے کریم نبی نے اپنے محبوب چاچے نو کی جواب دیتا سن میرے چاچا اگر عرب والے میرے ایک تے سورج رکھ دے اور دوجے تے چاند رکھ دے زمانے دا نظام تے بدل سکتا ہے تیرے بھتیجے دا کلام نہیں بدل سکتا او کپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ترجمہ کری اپنی بولی قومی زبان دے اندر تے ہے قول نبی قول خدا فرمانا نہ بدلا
بدلے گا زمان لاکھ بدلے قرآن نہ بدلا تاجدار ختم نبوت جنہاں لوگوں نے لگتا ہے میں جناب بڑی آزمائش کٹی ہے ایک باری رسول اللہ دے شیوے ابی طالب دی قید نو پڑھ لو تو انہوں دوبارہ یہ شکوہ نہیں رہے گا جنہوں لگتا ہے میں نو بڑی عذیت دیتی میں نو بڑی مار میں نو جناب بہت مارے آ گیا کیونکہ میں لبیک کے نعرے لائے میں نو میرے دھیاں پترہ کے مارے آ گیا جنہوں لگتا ہے میرے ملازمہ کے میں نو مارے آ میرے دکان دے ہوتے آ گیا تیرے نوکرہ کے میں نو کٹے آ گیا مارے آ گیا جنہوں لگا ہے کہ میرے نال بہت بڑا ظلم ہویا ایک باری طائف کا میرے نبی دے سفر پڑھ لے اتھے رسول اللہ دے زر خرید بلاؤ حضرت جناب زید بن حارثہ میں نال ہونا جڑا اپنی بولیا پتر بنایا ہوئے وہ بھی نال ہوئے پورا بازار جناب اعلیٰ دوویں طرف تو پتھر لے کے کھڑا ہو جائے تو حضور درمیان جو گزر رہے ہیں تے نشان لا لا کے حضور قدموں تے پتھر مار تاکہ میرے تے تیرے کریم نبی دے موزیاں وچ لہو بل رہا حضرت عائشہ پاک نے ایک باری پوچھا سی میری تے تواڈی روحانی اپا پاک نے سوال کیتا یا رسول اللہ کبھی احد بھی اوکھا دن تسی ویکھے آپ نے فرمایا احد بھی اوکھا دن میں طائف والا ویکھے احد بھی اوکھا دن میں طائف والا ویکھے اس طائف دے سفر کو پڑھو تو انہوں شکشے ختم ہو جاؤ لیکن ایک گل یاد رکھنا طائف دا ویلا بھی گزر گیا عذیتاں بھی گزر گئی دکھ دیون والے بھی یاد رہے تے پتھراں دے ویکھ کے حضرت زید بن حارثہ دا اوتے جھک کھڑے ہو جانا یہ بھی یاد رہے قیامت تک پتھر مارنا لے دے نام نہیں رہے لیکن جنہیں اپنے آپ پتھر لگ دیا دے حالہ دے اندر حضور دے اتنے کر کے جھکا دیتا خدا نام قیامت تک عزت تقریب دنال لے آجانا رہے گا بلکہ پورے قرآن دے اندر کسے سیابی دا نام نہیں اگر نہ روے گا تے حضرت زید صرف اور صرف قربانیاں دیا برکتاں انہیں میرے تے تیرے نبی کے نام تے مارا کھا دیا پالک نے انہوں دا نام قیامت تک زندہ رکھنا اس بات سے لپے کا لے ہو گھبران دی ضرورت نہیں خدا دی قسم لکھا سلام نے انہوں دانو انہوں حضور دے نام دیا مارا کھا دیا میرے بابا جی حدیث شریف سنا دے سن کہ میرے آقا مولا مرتبہ پانی روش فرمانے لگے ایک صحابی کہتے ہیں حضور ذرا پیالہ میں دے آجے پیالہ لے آؤ نے کک نظر آ رہے ہیں اسی انہوں کک گرایا پھر کہتے ہیں حضور ہون پیو ایک کک کڈڑ دے ہوتے حضور اتنا خوش ہوئے میرے آقا نے دعا دیتی اللہم چچل ہو یا اللہ میرے صحابہ کو سونا بڑھا دے صحابہ کہتے ہیں اسی اتنا وڈیری عمر اللہ جوان دکھن اللہ بندہ کدی ویکھی آئی کوئی نہیں جناب داڑھی چٹی ہو جائے بال چٹے ہو جائے ہاتھ تے چہرہ ایک لگدا سی جویں 16 سالہ دے لڑکے دا ہونا یہ حضور دی دعا دی برکت ہے استاد جی فرماندے سن ایک کاکا کڈڑ تے حضور اتنی دعا دے 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 جنہیں حضور واسطے مارا کھا دیا انہوں کتنیاں دعاواں ملیاں ہو سن جنہیں حضور واسطے پرچے کٹائے انہوں کتنیاں دعاواں ملیاں ہو سن جنہیں حضور واسطے گھر دا سامان توڑوایا انہوں کتنیاں دعاواں ملیاں ہو سن بس وقت گزر گیا مخبریاں کرنا لے آنا بھی گزر گیا ہاتھ کڑیاں پا کے لبیک دے نعرے لامنا لے آنا بھی گزر گیا کاف ککھا دیا کلی کاف ککھا دیا کلی رہن کھڑیا چونے دار
یاد سجن دیا یاد رہے گا کون جناب والا اوکھے ویلے چھوڑ گیا کون اوکھے ویلے لبیک نال کھلوتا رہا میں تانوں کہنا چاہنا تساں خوش نصیب ہو لبیک والے ہو جنہاں کریک ڈاؤن دیکھ کے جنہاں پابندیاں تے فور شیڈول دیکھ کے بھی آ گیا یہ ساری چیزاں گوارا نے پر میدان معاشر دے اندر حضور دی عزت دے پہلے دیور تو جناب والا منہ موڑن والے میں ساڈا شمار ہوئے اے وارا نہیں ہے ایک کدی گوارا نہیں ہے لکھ واری کوئی پرچے کرے لکھ واری کوئی اذیتاں دے لکھ واری جیلاں سٹ دے ہر چیز بارے ہے لیکن رسول اللہ دی ناموس تے آقا دی عزت دے عشق تو جناب اعلی پیچھے ہٹنا گوا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سارو کہتے ہیں مولویت سخت ہو اور پتہ نہیں عالمی کچھ پابندیاں کچھ چیز ہوتی ویسے میں اپنی زندگی دے اندر بلے والے جیسے لوگوں کے ساتھ مطمئن ٹھیک بندہ بیٹھے صحیح بات مزاق یہ ہسن رونا نہیں بھائی صاحب تسی سانو دلائل دیتے ہو نا وہ اے مجبوری سی سے اے سی سے فلاں سی سے جناب کیوں مہنگا ہو گیا تو انج ہو گیا تو فلاں اس وجہ سے کیوں مہنگا ہوا ورنہ تو جناب خان صاحب کا قصور نہیں ہے میں کہ پچھلے کے دور وچ اگر پیٹرول مہنگا ہوئے تو پھر تے حکمران چور ہے ڈالر مہنگا ہوئے تو پھر تے وہ چور نے تے تواڈے دور وچ سارا کچھ ہوئے تے پاکستان دے ریکارڈ توڑ مہنگائی ہوئے تے تواڈے واسطے سب کچھ قبلہ جنہاں کول ہے انہاں کوئی پریشانی نہیں 140 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے جڑی بائی خریدی سی نا گھیو دا 1 کلو آج 450 دا جس ٹائم خریدی ہے نا اون کو پوچھو کہ گھر کے وچ اون کو پوچھو پاکستان اس وقت اگر کوئی بندہ اخبار پڑھدا ہے تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ دے اندر ایسا کبھی نہیں سی ہویا جتنا اس سال اور اس پچھلے سال جدوں دے خان صاحب تشریف لے آئے ہیں اس وقت انسانی آزادی فروخت جتنی حضرت دے دور وچ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ وچ نہیں کہ انسانی آزادی گردے وچ رہنے ایک انسان دے گھر کھان نوں شے کوئی نہیں وہ اپنے گردے بیچ کے اپنے بچیاں دا جناب اعلی کوئی سبب بنا رہے ہیں دھی پتر دی شادی کرنی ہے تے پیو گردے بیچ رہے بہن دی رشتی کرنی ہے تے بھائی گردے بیچ رہے میرا اتنا سوال ہے نال بیٹھے ہوئے خان صاحب دے مولانا صاحبان تو حلال حرام دے درس دینا لے ہو اے دسو جڑا اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اپنے خون دی بوتل بیچ کے جڑا آٹے دا توڑا لے کے جا رہے ہیں خون اپنا پینا تے حرام ہے تے اپنے خون تے جناب اعلی پیسے اندر جڑا آٹا لے کے جا رہے ہیں او حرام بیچارہ ارتکاب حرام دا او کر رہے ہیں یا جس ظالم حکمران نے انہوں اس منزل تک پہنچایا ہے حرام دا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ایک تے حکم سن لو نبی علیہ السلام نے فرمانے من مشابہ ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يكويه فقد خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جڑا بندہ ظالم نال کھڑا تھیا ہو مطلب یہ ظالم ہے ول بھی کھڑا تھی کیوں کھڑا تھا ان يكويه تاکہ اس سپورٹ کرے اوندا سپورٹر بنے ان کو تقویت دے فقط خرج من الاسلام حضور نے فرمایا کہیں دے فتوی لاون دی لوڑ نہیں اپنے عمل دی وجہ سے اسلام وچ نکل میرا دوسرا سوال ہے کہ سارے مسلمان ہیں اچھی طرح کی میں کو کوئی نہیں آنے لگے جڑی کٹی بھجی ہے میں تو آپ کو ایک یہ عرض کرنا پیا جو میں کسی کی طرح دسو کہ اپنے مخالفین کو جڑا بندہ آکھے
جب اپنی ذات کے خلاف نکلے کوئی تے خان صاحب کو اتنا غصہ آئے تے فرمائیں جناب زرداری میری بندوق دی پہلے نشست ہے یار تو اپنے مخالف کو تے گولیاں تے بندوقاں سناون پوے تے کیا گال اساں گستاخ رسول واسطے جنگ کرن دے ایک سوال ہے میں پہلے سوال کرے سے ملنا رہا کیا گال لبیک علیہ جب لے آخر کہ گستاخ رسول کی ایک سزا یا والنبی کی حدیث پڑھیں کہ من سبا نبیاں وہ لے کیا کہتے ہیں مولوی یہ شیعہ پسند ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہے یہ دہشت گرد ہے اچھا اسا سفیر کو کڈن دے نہ آکھوں جو بھی فرانس دے سفیر کو کڈو انہیں سرکاری طور پہ حضور دی توہین کیتی ہے تے پاکستان سرکاری طور پہ جواب دے وے ایسا کو پتہ کیا کریں اب سارے یورپ سے ہم لڑ پڑے ایک کو نکالیں گے ایک کے خلاف بات کریں گے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے کیویں اکیلا آپ کوئی نہ کرنا اچھا جملے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے ہمارے سارے یورپ کی ناراضگی تو ڈر رہے جملے اپنی باری آئی ہے کہ جناب ہون قوم تک ہی پئی ہے اگلے دن جلسے جکھے نے کھڑے ہیں جو یورپ کے مجھے ایمبیسڈر نے خط لکھا تو میں نے اس کو کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں آکھے کہ نہیں ہے میں کہ کاش خان صاحبہ یہ نو جملے جڑے تو آج اپنی سیاست واسطے بولیں نا یہ حضور دی عزت دے معاملے چ یہ نو جملے بولنے میں آ جڑا تو آکھی نا جو میری بندوق دی نشست زرداری ہے ای میں ایک باری تو آخرے میں آ جو اے فرانس دے گستاخا میری بندوق دی گولی تے تو سب تو پہلے ہی تو میرے آقا دے خلاف گال کیتی ہے تو دوجی گال اے کرے ہاں اوے فرانس والے ہو اوے یورپ والے ہو اساں ساڈے پیو دے غلام نہیں کہ تساں بک بک کرندے رہو تے چپ کر کے سن دے رہو یاد رکھو تہاڈے بغیر گزارا تھی سکدے رسول اللہ بغیر گزارا نہیں تھی سکدا یہ خان صاحب تو دو جملے بولے ہاں کوئی تیرے نال کھڑا تھی وے نہ تھی وے لبیک تیرے نال کھڑی تھی وے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لیکن جب اپنی باری غصہ آوے تے سارا کچھ حلال تھی وجہ تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے وہ کو جناب معاف کرنے میں عافیت ہے اسلام ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے اتنا معافی دا حکم کوئی نہیں وزیر اعظم جڑے لہجے تقریر کرنے ہی لہجے دے اندر کوئی کونسلر بھی تقریر نہیں کرنے ایک یو سی دا چیئرمین بھی ہی لہجے گال نہیں کرنے اتنے بڑے منصب سے بیٹھ گئے پنجابی کہتے ہیں رب نے عزت دیتی ہے تو جر کے کھا لیکن اللہ تعالیٰ دے ہر کام میں حکمت ہے سرکی اس لیے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دی جناب حکمت کو سورے میں سوڑی پوا رہے ہیں اے میں گنسو تو آنے تو ایک سوال ہے جڑے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب اساں غریب سے ساڑھے ووٹ دی پرچی نال کیا تھی سے تو آنے ووٹ دی پرچی نال جڑا اسمبلی وچ گئے ہوں منتے آفیہ صدیقی بیچی ہے ہوں غازی ممتاز پھٹے لاتے تو آنے ووٹ دی پرچی نال اسمبلی وچ ونجن والے نے غازی کو پھٹے لوا سکدے تے جے حقدارے کو جو حق غازی بچا نہ سکدے تو آنے ووٹ دی پرچی نال جڑے اسمبلی وچ گئے انہوں نے ترے پاسوں مسیتیں دے سپیکر لوائے جب مسیتیں دے سپیکر لائے سکدے ہیں کیا 5 وقت با جماعت نماز پڑھن دا سرکاری طور تے آرڈر منظور نہ تھی سکدا سب کچھ تھی سکدا ہی پاکستان ہے میں کو اچھی طرح یاد ہے میں قبلہ بابا جی اللہ رحمہ نے پڑھدا نظامی اچھے سن 2000 یا 1999 دی گل تے بڑے تقریراں کرنے آسے جناب جو بسنت دا موسم آمنا تے تقریراں تیار کر لیا کہ جناب یہ بسنت سکھا دا طریقہ ہے یہ گستاخ رسول دی جناب یاد دے اندر ہے اے توہین ہے اے اسلام دے خلاف ہے پتنگ نہ اڑایا کرو اساں مر گئے جناب تقریراں کر کر تے لاہوری باز دیا لیکن وہ پاکستان دا چیف جسٹس افتخار چودھری انہیں ایک آرڈر کیتا ہے انہیں کہ جی آج تو بعد جڑا بسنت دے ہوتے یا ویسے بھی پتنگ اڑاوے ہوں کو پکڑو انہیں ماں پیو کو جناب وہ نہ لبے تو انہیں دے بھی پرچہ کرو پتنگ بازی ایویں گھٹی اور 100 جو 1% کو رہ گئی ہے باقی تقریباً ختم تھی گئی کیوں کہ جن دے ہاتھ وچ پاور ہے جن دے ہاتھ وچ طاقت ہے جو طاقت اور پاور کر سکتی ہے وہ مولوی دی تقریر نہیں کر سکتی سمجھ آئیے کہ نہیں اساں سیاست وچ ہی واسطے ایسے کہ ساری زندگی تقریراں کرتے رہو وہ تقریر نال پاکستان دے اندر نہ حالات درست تھیون نہ اسلام آونا ہے اے اسلام جنہ بھی آونا ہے پاور دے نال آونا تے اے پاور ووٹ دی جڑی تساں ڈاکویں کو چورے کو بدماشے کو دتی ہے ہن اے ہاتھ ودھن تواڈے اگے
ہن رسول اللہ دا واسطے وے اے حضور دے دین واسطے دیو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایک کو تو سمجھایا مذاق ووٹ کو سمجھایا پرچی تے کوئی بات نہیں ایک بیعت دی ایک شکل ہے دوسرے نمبر سے ایک گواہی ہے تیسرے نمبر تے ضمانت ہے گواہی یہ چیز دا نہ ہے میں گواہی دینا جو اے بندہ ملک واسطے ٹھیک ہے کہ جو اکھلا پہ ایویں کرے سے اگر وہ وعدہ خلافی کرے سے تو وہ خود کوٹ پاونی ہے تے پرچی دیون والی کوئی پاونی نہیں دوسرے ضمانت میں ضمانت دینا یہ حقدار دا حق ہوندے تک پجے سے تے جے حقدار دا حق ہو سے وہ خود کوٹ پاونی ہے تے جے پرچی دیتی ہے وہ کوئی پاونی نہیں اکھر مول صاحب فلانے دائے ہیں 5,000 لے گئے ہم توارے وچ ہے حکمت مول گھن گنو تو 4,000 دے دے سو توارے پاس کہنا کرنا میں اپنی علاقے دی گل کردا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ اکھے مول صاحب تساں کدے کیا ہے میرا حکم ایک سوال ہے کہ 5,000 ایک جہاڑا بھی گھر دے اندر بیماری آ جائے تو 5,000 اکلا جڑا بندہ 5,000 پیچھے یزیدی نظام کو ووٹ دیتی کھڑے ہوں کو کاش ایک باری کربلا دی سمجھ آوے دی کہ مولا حسین پر یزید دی کیا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ووٹ ہی تو منگیا یا کہ میرے ہاتھ رکھ دے میں دعا کریں تے جناب اعلی میرے نال کھڑا تھی میں کو سپورٹ کر میرے نظام کو تے مکے دی حکومت تیری تھی گی مدینے دی گورنری تیری تھی گی اے سارا علاقہ تو حکومت کر حجاز تیرا تھی گیا اسا شام وچ حکومت کرے سو تیرے پاس مڑتے بھی نہ دیکھ سو سیاہ سفید نہ تو مالک ہو سی لیکن حسین پاک کیا آکھے حسین پاک آکھے نانے دا مدینہ چھوڑ سکدا مکہ چھوڑ سکدا علی اکبر دے سکدا پر نانے دا دین نہیں دے سکدا سمجھ آئیے اے ووٹ کتنا قیمتی ہے کہ علی اکبر پاک قربان کیتے لیکن ووٹ ظالم کو دیون گوارا کیا تہاڈے میرے پتر شہزادہ علی اکبر تو زیادہ قیمتی ہے اوے ایسا سارے ساڈی اولاد آل ہو خواب کو قربان جتو علی اکبر پاک دی داچی یا آپ دی گھوڑی ایک باری گزر کری دے تو کیا سمجھے اپنے آپ تے انہیں پاک قربانی دے کرے کہیو سا سمجھائے کہ جو مرضی تھی وجہ حق دا ساتھ لینا ہے ظالم دے نال نہیں کھڑے تھے بلا عشق رسول دے دعوے کرنے تے بلا کرنا جناب کوئی بولے سب حالات بھی دیکھ رہے ہیں میں اپنی گال نہیں کرنا خواجہ محمد یار فریدی دی زبان ہوتا ہوں بابا کہ نہیں عشق دا دعویٰ نہ کر جی دعویٰ کرے نہیں دوال یاد رکھ دل درد تو مادی نہ تھی درد جی کر گزر اصلوں لڑے اوکھے پہاڑ ایویں ہونا دل درد تو مادی نہ تھی اور عشق وچ مشکل بہو کب گلے جگ چل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہونا دل درد تو ماندی نہ تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس تقریر آ گئی اختتام تے ایک وعدہ دست بستار کرنا پیا ایک وعدہ کرتے اٹھو جنت تک جیسو حضور دے دین واسطے جیسو انشاءاللہ لبیک نال کھڑے جیسو رسول اللہ دے دین واسطے بولو انشاءاللہ رسول اللہ دے دین کو تخت کے نام واسطے جو مرضی تھی وجہ جناب اعلیٰ حضور دے دین کو تخت کے نام واسطے لبیک نہ ساتھ رسو انشاءاللہ بلدیات ونتاوی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی ہر پرچی ساڑی کریں تے نشان لاتے لبیک واسطے بولو انشاءاللہ جیدے ہاتھ تلے میں کیا مطلب سمجھا ہاتھ کھڑا کر کے بولو انشاءاللہ بس یہ گزارش دنیا کو پتہ لگنے کے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نا
پاکستان پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا میرے پیارے ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میری تواڈی حاضری قبول فرماوے بھائی شعیب صاحب بھائی رانا طاہر صاحب نبی علیہ السلام دے سارے غلام بھائی ریاض صاحب جنہاں آج دی خوبصورت بزم سجائی اور رنگ پردے تحریک کے تمام ذمہ داران کارکنان عہدیداران اللہ کریم سب کو اتھاں میں قبر و حشر دے اندر بھی حضور دے وفادارے دے اندر سب کو شمار فرماوے آمین آمین میرے جیسے آجز دی وجہ تو اتنی دیر تک تشریف فرما رہے اللہ حضرت نے علم عمل عزت آبرو صحت کی برکت عطا فرماوے حضور دے سارے غلام نیک ارادے چاہتے آئے مالک سب نے نیک ارادے پورے فرماوے اور امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین نظوی صاحب آپ کی عمر اور عزت کے اندر اور برکت عطا فرماوے حضور دا دین تخت دیکھنا نصیب فرماوے تحریک لبیک پاکستان دی برکت نال اللہ ملک دے اندر نظام مصطفیٰ دی بہار دیکھنا نصیب فرماوے آمین و آخر دعوانا